اردو رقیہ طارق کے سنگ کے ساتھ رقیہ طارق آپ کے سنگ سنگ اور ساتھ ساتھ میرے پیارے او لیولز کے بچوں، آج ہم کوشچن نمبر 4 کریں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ 2024 کے لحاظ سے پیپر 2 میں 4 سوالات آ رہے ہیں۔ پہلا سوال سینٹنس فارمیشن ہے، دوسرا سوال MCQs ہے، تیسرا سوال ایسے رائٹنگ ہے یعنی مضمون نویسی ہے، اور چوتھا سوال ہے ٹرانسلیشن۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ چاروں سوالات کسی نہ کسی طریقے سے پچھلے سالوں میں بھی آ چکے ہیں، اس لیے ہم اس کی پاس پیپر سے بھی تیاری کریں گے انشاءاللہ، تو وہ آپ ویڈیوز بھی دیکھیے گا۔ ابھی میں آپ کو سکھانا چاہ رہی ہوں کہ ٹرانسلیشن کیسے کریں۔ ٹرانسلیشن کرنے کا طریقہ بچوں یہ ہے کہ آپ اچھے سے 2 سے 3 دفعہ پیسج کی آپ ریڈنگ کیجئے، اور جو الفاظ مشکل نظر آ رہے ہیں اس کی میننگ آپ لوگ لکھ لیجئے، تو جب آپ ترجمہ کرنے بیٹھیں گے تو اچھے سے اس کا ترجمہ ہوگا۔ یاد رکھیے کہ ورڈ ٹو ورڈ میننگ لکھ کر آپ ٹرانسلیشن نہیں کریں گے۔ آپ کیسے کریں گے؟ آپ جو ہے اب مفہوم کو اجاگر کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ کیا بات کہی جا رہی ہے، کس سے متعلق کی جا رہی ہے، اور کیا کہی جا رہی ہے، وہ سب آپ ڈیفائن کریں گے۔ ورڈ ٹو ورڈ میننگ میں رہیں گے تو غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کا آپ کو بہت اچھے سے خیال رکھنا ہے۔ اب آپ اس انگلش پیسج کی طرف آ جائیے جس کا ہمیں اردو میں ترجمہ کرنا ہے، تو آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا کہ کیسے کرنا ہے۔ Eggs are one of the God's great gift to the human race۔ اب human race اگر آپ لفظی ترجمہ دیکھیں گے تو انسانوں کی دوڑ یہ نہیں ہے اس کا مطلب، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں ابھی۔ What other food comes ready wrapped in its own protective shell which keep out dirt and germs۔ ٹھیک ہے، اس کا ہم اردو میں ترجمہ کس طرح کریں گے؟ اس طرف آ جائیے۔ انڈے، نسل انسانی، ٹھیک ہے نا؟ ہیومن ریس، نسل انسانی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے جانے والے تحفوں میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے نا؟ گاڈز گریٹ گفٹ، یہاں پہ یہ بھی آپ تھوڑا سا یہ اگر لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں۔ عظیم تحفوں میں سے ایک ہے، دیے جانے والے عظیم، ٹھیک ہے نا؟ گریٹ یعنی عظیم، عظیم کے ابھی آپ ایڈ کر دیں تو اچھا رہے گا، نہیں بھی کریں تو بھی چلے گا، ٹھیک ہے؟ عظیم تحفوں میں سے ایک ہے۔ اچھا، اب کیا ہے؟ ہاں، ریپٹ۔ کون سی خوراک ایسی ہے جو گرد اور جراثیم سے پاک اپنے خول میں تیار لپٹی ملے؟ اب دیکھو یہاں پر شروع میں دیا ہے انہوں نے ریپٹ، ٹھیک ہے؟ کہاں گیا بھائی؟ واٹ ادر فوڈ کمز ریڈی ریپڈ in its own protective shell which keep out dirt and germs۔ اگر ہم لفظی مطلب کے چکر میں رہتے تو ہمارا جملہ غلط ہو جاتا، تو ہم مفہوم کے اوپر آئے ہیں اور ہم نے اس کا کیا جملہ بنایا ہے؟ کون سی خوراک ایسی ہے جو گرد اور جراثیم سے پاک اپنے خول میں تیار لپٹی ملے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح ہمیں ٹرانسلیشن کرنی ہوگی۔ آگے دیکھیے، they even come fresh almost daily from hens as long as you feed them well enough۔ ٹھیک ہے نا؟ feed them کس کی بات ہو رہی ہے؟ مرغیوں کی بات ہو رہی ہے نا؟ تو ہم اس کو کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ جب تک آپ مرغیوں کو، ٹھیک ہے نا؟ وہ لاسٹ میں پہلے لے آئے، جب تک آپ مرغیوں کو خوب کھلاتے ہیں تو یہ ہمیں تازہ حاصل ہوتے ہیں۔ یہ کیا مراد ہے؟ انڈے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہمیں تازہ حاصل ہوتے ہیں، یہ نہ صرف غذائیت سے بھرپور ہوتے ہیں بلکہ یہ خوش ذائقہ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہم نے بتا دیا۔ They even come fresh almost daily from hen as long as you feed them well enough۔ Not only are they full of nutrition but they taste delicious as well۔ یہاں تک ہم نے اس کا ترجمہ کر دیا۔ آگے آ جاؤ۔ Sportsmen such as wrestler
and weightlifter eat dozen of raw egg, ठीक है ना, कच्चे अंडे खा जाते हैं, to build up their muscles, पट्ठे, मसल जो होते हैं ना उनके पट्ठे. But there are many different ways of cooking them. They can be boiled, fried, scrambled, baked. ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखोगे? खिलाड़ी जैसे पहलवान और वेट लिफ्टर, ठीक है ना, जो वज़न उठाते हैं, उसका एक प्रोमिनेंट नाम तो वेट लिफ्टर ही हम उर्दू में आजकल बोल रहे हैं. तो अगर आप ब्रैकेट में लिखना चाहे वज़न उठाने वाले तो चलेगा, मगर उसका एक प्रॉपर नाम यही है, वेट लिफ्टर, तो यही लिखो. वेट लिफ्टर अपने पट्ठों को, मसल्स को, पट्ठों को बनाने के लिए दर्जनों कच्चे अंडे खा जाते हैं. खाम, कच्चे, ठीक है. तो कच्चे हमेशा मीनिंग जो है वो ऐसे अल्फाजों में लिखा करो जो आम फहम हो, समझ में आ जाए. तो रॉ एग्स इट मीन्स कच्चे अंडे, कच्चे अंडे खा जाते हैं. इसे पकाने के बहुत से तरीके हैं. इन्हें उबाला, तला, भुना और पकाया जा सकता है. इन्हें केक और चटनियों, मिठाइयों और बहुत से खानों में इस्तेमाल किया जाता है. देखिए यहाँ पे लिखा गया है यूज टू बी मेक केक, सॉसेस, चटनियाँ, सॉसेस होते हैं, स्वीट्स, मिठाइयाँ एंड मैनी अदर डिशेज, और मुख्तलिफ खानों में इस्तेमाल होते हैं. दे कैन इवन बी pickled in vinegar so that they can be kept or for month or even years. इसे अचार की तरह इस पे विनेगर डाल के भी रखा जाता है ताकि ये महीनों और सालों तक महफूज रहें. ठीक है, इस चीज़ को भी हमने डिफाइन किया है. फिर वो आगे चलकर कह रहे हैं द चाइनीज हैव अ डिश कॉल्ड 100 years egg. ठीक है, चाइनीज ने चाइनीज जो है 16 साला अंडे चीनियों का पकवान है. ठीक है, इसको आप लिखेंगे ये चीनियों का पकवान है जिसे आज तक मैंने नहीं खाया. ठीक है, तो इस तरह आपको जो है वो ट्रांसलेशन करनी है बच्चों. और याद रखिए मफहूम निकल के आना चाहिए. वर्ड टू वर्ड मीनिंग में रहोगे बिल्कुल ज़ीरो अंडा, ठीक है, एग मिलेगा आपको. तो इस बात पे मत रहना, मफहूम निकल कर आना चाहिए, सामने समझ में आना चाहिए. और उर्दू में अल्फाजों का जो इस्तेमाल करो हमेशा इजी वर्ड इस्तेमाल करो. ठीक है, ये चंद बातें हैं जो मैं आपको समझाना चाह रही थी. उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा. इसके साथ ही रुकैया तारिक को इजाज़त दीजिए. ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे. अल्लाह हाफिज़.